فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اگر ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کی حفاظت کرے گا. اللہ نے فرمایا اگر اس میں سے ایک لقمہ بھی تم نے کھایا تو سمجھ لو جیسے آگ کے انگارے کھا رہے ہو, چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو, چھوٹی بچی کی وراثت یا بچہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان کے مال کی حفاظت کرو, بالغ ہوتے ہی ان کو مال مت پکڑاؤ, اس وقت مال ان کے حوالے کرو جب ان میں پیسے کو سمجھنے کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے. اگر بالغ ہوتے ہی ان کو مال پکڑا دیا تو جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کو کوئی انگوٹھے دے کے پورا پیسہ لے کے بھاگ گیا تھا, حالانکہ وہ تو بڑے ہو چکے تھے. ایسے ہی چھوٹے بچہ ابھی 14-15 سال کا بالغ تو ہے وہ 15 سال کا, لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, ان ناسمجھ بچوں کو وراثت کا مال ہاتھ میں مت پکڑاؤ, اس لیے کہ کل کوئی سبزی والا آئے گا, بلکہ سبزی والا کیا ان کو تو خاندان والے ہی کھا جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, 15 سال کے بچے کو 2 لاکھ روپے پکڑا دو آپ, پہلے تو بڑا بھائی کھا جائے گا, کہے گا یار مجھے دو ذرا میں انویسٹ کرتا ہوں, اپنے کام میں لگائے گا. وہ چاچا آ جائے گا, ماموں آ جائے گا, پھپھو آ جائے گی, سب کھا جائیں گے قرضے کے نام پہ. اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کرو. کیسا دیکھو اسلام مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. 1 روپیہ بھی کھایا نا آنکھ کے انگارے کھا رہے ہو, حفاظت کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, کیا علمی بلاغت ہے. فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح, جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں, 15 سال کے ہو جائیں تو فوراً حوالے نہ کرو. ان آنستم منہم رشدن, دیکھو یہ سمجھدار ہے یا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے کہا نکاح کی عمر کو تو بالغ ہوتے ہی پہنچ, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے. نہیں آ رہی بات؟ حتیٰ اذا بلغوا النکاح, اللہ کہتے ہیں جب بالغ ہو جائے نا, نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی وہ تو 15 سال میں پہنچ گئے. پیسہ اس وقت نہیں پکڑانا. پیسہ اس وقت, پیسے کے لیے صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے, نکاح کے قابل ہونے کے لیے بالغ ہونا اللہ کی نظر میں کافی ہے. فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی. فرمایا پیسہ مت پکڑاؤ, پیسہ اس وقت پکڑاؤ, سوال پیدا ہو جب نکاح کے قابل ہو گئے تو پیسہ بھی پکڑا دو. تو میں تو نکاح کر کے بھی اس قابل نہیں ہوا تھا کہ مجھے پیسہ پکڑایا جائے. نکاح کے قابل تو ہونا, میرے تو بچے پیدا ہو گئے تھے جب میں نے پیسہ پکڑا کے برباد کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, دیکھو اگر بچہ سمجھدار ہو گیا ہے, اس کو اب چونا لگانا آسان نہیں ہے, اس کو پتہ ہے پیسے کی کیا ویلیو ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو اللہ رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں پورا پیسہ اس کے ہینڈ اوور کرو. وَأَشْهِدُوا, اور لوگوں کو گواہ بھی بنا دو کہ بھائی لوگ خاندان والوں کو بتاؤ دیکھو میرا چھوٹا بھائی تھا یا میرا بھتیجا ہے, میری بھتیجی ہے, بچی ہے, بچہ ہے, جو بھی اب سمجھدار ہو گیا ہے, اس کے اتنے روپے بنتے تھے, یہ دیکھو آپ لوگ گواہ رہو, میں 1-1 روپیہ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں تاکہ مجھ پر انگلی نہ اٹھے. آج ایسا ہوتا ہے معاشرے میں, بڑا بھائی کھاتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو بھائی, مجھ پہ شک کرتے ہو کیا. اللہ کہہ رہے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دے گا, سب کو گواہ بنائے گا, کل مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لیکن بڑا بھائی کہتا ہے میں اتنا نیک ہوں, مجھے پہ انگلی کون اٹھائے بھائی, مجھ سے پوچھنے والا کون ہے, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, پڑوسیوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, پولیس کیوں انوالو ہو رہی ہے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں. پیسوں کے معاملے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کیا ہونے چاہیے, اس میں 1 نمبر ہی, کل انگلی نہ اٹھے تمہارے اوپر, اس کو ہینڈ اوور کرو, گواہ بناؤ لوگوں کو. اور اللہ نے فرمایا اللہ کفا باللہ حسیبا, اصل حساب کون لے گا, اللہ لے گا. تو پیسے کے معاملے میں اسلام میں بہت ایکوریسی ہے میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے نکاح کے لیے تو بلوغت کی قید لگا دی, پیسوں میں تصرف کے لیے کہا کہ ابھی نہیں, جب تک سمجھدار نہ ہو جائے, معاشرے کو چل پھر کے دیکھے, اس کو پتہ چلے کہ بٹ کوائن کیا ہوتی ہے, اور جناب کہاں بحریہ ٹاؤن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, اور مفتی صاحب کو سبزی والے نے چونا کیسے لگایا تھا, ٹھپوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, انگوٹھے کسی کام کے نہیں ہے. یہ سب چیزیں سمجھ جائے گا, بیان بھی ہمارا سن لے گا. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی دولت اس کے حوالے کرو, اب اس کو چونا لگانا آسان نہیں, اتنا سمجھدار ہو جائے تاکہ مال ضائع نہ ہو. تو پیسے کے لیے تو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ سمجھداری,
نکاح کے لیے بالغ ہونا کافی ہے, سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسہ حاصل کیا جاتا ہے مزید پیسہ کمانے کے لیے, اس کے لیے کھوپڑی میں دماغ اور تجربہ ہونا ضروری, جبکہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ریکوائرمنٹ 15 سال میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. جیسے جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو روٹی کھانے کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے, یہ پیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوری کرنی پڑے گی. ایسے ہی جب کوئی لڑکا 15 سال کا ہو گیا, بالغ ہو گیا, اب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے لیے بیوی کا انتظام کیا جائے. اگر نہیں کریں گے اس کی باڈی کے ساتھ زیادتی ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سمجھدار ہی نہیں ہے تو بیوی تو آ جائے گی مگر حقوق کیسے ادا کرے گا؟ سمجھدار نہیں ہے نا, حقوق کیسے ادا کرے گا؟ وہ حقوق ایسے ادا کرے گا کہ حقوق کے لیے, حقوق کی ادائیگی کے لیے سمجھدار ہونا کافی نہیں ہے, محبت کا ہونا ضروری ہے. نہیں آ رہی بات؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا, سمجھدار نہ بھی ہوں, اس کو روکنے کے لیے اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں. اس عمر میں جب اس کی شادی ہوگی اس کو بیوی سے ایسی خاندانی محبت ہوگی, ایسی, کیونکہ یہی عمر محبت کی ہے. اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں, محبتیں. راحت اندھوری بڑے زبردست شاعر ہے نا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایک شاعری سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ عشق, وہ اپنی بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں 60-65 سال کا ہو گیا, اس عمر میں بھرپور عشق ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, میں حیران ہو گیا, یار یہ کیسی باتیں کر رہے, اس عمر میں تو عشق ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس عمر میں بھرپور عشق اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں صرف عشق ہی ہوتا ہے, اور کچھ بھی, اور کوئی جذبات, عشق کے ساتھ کوئی نیگیٹو جذبات ہوتے ہی نہیں. پاکیزہ محبت کی انتہا ہوتی ہے اس عمر میں. تو 15 سال کی عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, عشق والی عمر ہے, حقیقی عشق والی عمر. اس میں بچے کی شادی ہو جائے گی نا, سمجھدار ہو بھی نہ ہو, وہ بیوی سے اتنی محبت ہو کہے گا بھائی یہ نہیں بھاگ جائے گا کہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بھاگ, تو وہ اس کا باپ بھی حقوق ادا کرے گا اس کے. تو اسلام دین فطرت ہے نا, وہ باتیں کرتا ہے. یہ تو قوم نے بنا دی ہے, نکاح کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اصل میں ایکچولی حقوق بھی ہوتے ہیں. بیوی جب آئے گی تو کھلانا بھی پڑے گا, اس کی روٹھ گئی تو منانا پڑے. بھائی یہ بڑی عمر میں یہ کام نہیں ہوتے. بڑی عمر میں روٹھ گئی, بھاڑ میں جا یار, جان چھوڑ, ماں کے گھر جا کے رہ وہاں. دیکھتے نہیں کیسے کیسے وہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں نا, ایسے ٹک ٹاک پہ آتے ہیں اس طرح کے کہ وہ بیوی جا رہی ہے میکے, شوہر رو رہا ہے, ہائے کیوں جا رہی ہو, جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی ناچ رہا ہے کھڑے ہو کر. یہ بالکل حقیقت ہے, ناچ رہا ہے ایک دم, بیوی آ گئی, دروازہ کھول کے دیکھ لیا. ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں نا ایسے, وہ بالکل صحیح عکاسی کی ہے معاشرے کی. لیکن 15 سال کی عمر میں اگر وہ بیوی گھر جائے گی تو جانے نہیں دے گا. تو اس لیے نکاح کی عمر 15 سال ہے, بزنس کی عمر 15 سال نہیں ہے. اس کے لیے تجربہ چاہیے. معاشرے میں چلو, مارکیٹیں دیکھو کیا کیا چل رہا ہے بھائی, سب تمہیں الو بنائیں گے اور پیسے لے کے تم سے جائیں گے. کوئی کہے گا مجھے دو, میں اتنے پیسے وہاں لگا دوں گا, میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا, اور 2-4 دن دے گا, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ بالغ لڑکا ہو جائے یا لڑکی, لڑکی کا بھی یہی حکم ہے, لڑکی کا پیسہ بھی اس کے حوالے کرنا ہے, یاد رکھو. اور آخری سمجھداری کی عمر پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ امام ابو حنیفہ پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے, انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا. کیونکہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ جو بچہ یا لڑکا یا لڑکی کے جو وارثین ہیں نا, وہ اس کا پیسہ غصب کر کے بیٹھ جائیں اور وہ یہ کہیں 40 سال میں بھی کہیں کہ یہ ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے. اس کا خطرہ تھا نا بھائی, سمجھداری, کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں کہ یہ سمجھدار ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں سمجھداری کی جو آخری حد ہے نا 25 سال ہے. 25 سال کے بعد وارث اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی سمجھدار نہیں ہوا تو ان کا بیان معتبر بولو نہیں ہوگا. بڑا بھائی کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ابھی 30 سال کا ہے, چھوٹا بھائی وراثت مانگ رہا ہے, 2 بھائی. بڑا بھائی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ جب تک سمجھدار نہ ہو جاؤ نہ دو, تو تم ابھی 30 سال کے ہو, چونکہ سمجھدار نہیں ہو لہذا میں نہیں دے رہا. تو یہ ظلم کا خطرہ تھا نا. تو اس لیے امام صاحب نے اس کی حد بیان کر دی کہ 25 سال آخری عمر ہے, اس کے بعد وارثوں کا یہ بیان معتبر نہیں ہے. اب دینی پڑے گی لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, کیونکہ بہنوں کی وراثت بھائی کھا جاتے ہیں, وہ دیتے نہیں, کہنے ابھی تو بچی, ابھی تو سمجھ. بھائی 25 سال آخری حد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 25 سال وہ حد ہے کہ جس میں اگر انسان بر وقت نکاح کرے, بر وقت اولاد ہو, تو دادا بن سکتا ہے. وہ عملی طور پر کیا بن سکتا ہے؟ وہ دادا. تو ایک ایسی عمر جس میں انسان دادا یا نانا بن سکتا ہو,
اس میں بھی یہ کہنا کہ ابھی یہ سمجھدار نہیں ہوا ہے, تو یہ بیان آپ کا معتبر نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت سے گھروں میں وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی, لڑکیاں 40-40 سال کی ہو جاتی ہیں, ترستی رہتی ہیں, بڑھاپے میں جا کے مکان بیچ کے ان کو وراثت دے رہے ہو. اللہ کے بندو, ساری زندگی انہوں نے سوکھے پاپے کھا کے گزارا کیا ہے, جوانی میں جو عیش انسان کر سکتا ہے پیسے سے وہ تو کیا نہیں, اب بڑھاپے میں کیا کرے گی بیچاری وہ. تو یہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو پیسوں کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو, ایک نمبر